نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے میں ہمیشہ یہ گل کرنا، گل ایک ہی ہوئے دھوں تو نکلے مولی خادم میں تو گھنٹہ تقریر کر کے چلا جائے، بعد لوگ پتہ نہیں مطلب حضرت جو ہے آپ چکی کہنا چاہتے ہیں، حضرت یہ کہنا چاہتے تھے تو کہہ دیا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آئی جی؟ حضرت فتح مکہ والے دن نا حضرت سعد بن عبادہ ایک کو گل کی تھی، پورا ارتجت اہل مکہ تھا، پورا مکہ ہل گیا، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں۔ یہ نہیں آیا کہ چونکہ حضور تشریف لا رہے ہیں، چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے، چونکہ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ، آج نہ مسئلہ کہنا ہے نہیں ہونا چاہیے سی، چونکہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو تھوڑا 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 پیچھے پیچھے، الیوم یوم الملحمہ، فرمایا آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں، آج لڑائی کا دن ہے، حضور نے خود اس پر فخر فرمایا وانا نبی الملاحم، فرمایا میں جنگوں والا نبی ہوں۔ ہاں جی وہ میں لمبی حدیث میں پڑھنا نہیں ورنہ ٹائم میں مکان لگا گل توڑے نال، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی دا دن ہے تو کی ہونا ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھتے ہیں، کیوں جی آج کعبے بھی بندے وڈ کے رکھتے ہیں، کیسی بات ہے؟ تو ارتجت اہل مکہ تھا، آپ نے کی فرمایا بھئی آج لڑائی دا دن ہے بندے وڈ کے، پورا مکہ ہل گیا، ایک زنانی نے ہونا جناب شعر لکھ کے دیتے، میرے آقا جنت المعلی دی طرف تشریف لے آ رہے، پتہ ہے کنج تشریف لے آ رہے سن، حضور دا سر اقدس جڑا سی نا کجاوے دی اگلی لکڑی نال مس حضور این جھکے ہوئے سے تے قیامت تک دسیا جی اللہ عزت دے وے تے میرا امتی دا اے کام کوئی نہیں، این کر کے غریباں نوں حضور اس دن بھی سر اقدس این جھکایا سی، فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہے، فارس و روم کے فرما روا، ہاں جی حضور کی شان و شوکت ہی لیکن حضور این جھکے ہوئے سن، اے مولانا جی میں بیٹھے نا حضرت پیچھے یہ مولانا بھی بیٹھے، حضرت کائلہ بن مخرمہ فرمانیاں میں دن مسجد نبی شریف دے باہروں گزری تے رسول اللہ اے دست مبارک حضور نے ایتھے رکھیا تے حضور اتنے جھکے ہوئے سن اپنے زانو دو زانو ہو کے حضور دے گھٹنے تک آپ دے سر اقدس جا فرمانیاں اور ایک تو تے میں لرز اٹھی کہ دو میں جہانہ دے والی ہوں اتنی عاجزی کی تھی، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، چوڑے موڑے دی گل سنان دا کیا مطلب ہے جی فلانا آکسفورڈ میں یہ کہتا تھا، تو کہہ اصحاب صفہ یہ فرمایا کرتے تھے، آکسفورڈ دا پتر نہ ہوئے تھے، محمد عربی دے غلامہ جدھر رخ کیتا لوگاں پوچھا دسو جس نبی دا کلمہ پڑھے نے انہاں دی شان کے وجہ سے جی پھانسی واسطے تیاری بھی ہو رہی ہوئے نا حضرت خبیب بن عدی دی تے اس طرح ہاتھ چوے تے دشمنہ دا پتر گود چاہ پوے تے دشمن لرز اٹھن کہ خبیب بن عدی تے ہون بچے نو یرغمال بنا کے تے رہا ہو جائے گا، اس طرح ہاتھ چوے تے پھانسی لوان دی تیاری ہو رہی ہوئے تے خبیب بن عدی نو جد اس بچے دی ماں نے ویکھیا نا کہ خبیب بن عدی تے گود وچ بچہ بیٹھیا تے ہاتھ چ اس طرح تے لرزی، آپ نے فرمایا جلی ہوئی ہے اے محمد عربی دا غلام ہے تو اور سمجھا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، اے بات ہے، بچہ بھی غیران دا بیٹھے ہوئے فرمایا نہیں میں نے اپنی جان بچان کے لیے بم بان کے خودکشیاں کرنا، یہ خودکش دھماکے کرنا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ہاں یہ تو ایسے بدماشی ہیں، سب بدماش کٹھے ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جلے ہوئے ہو اسلام اسلام ہے، لیلہا کا نہارہا، اے مولی خادم نہیں میرے آقا نے اے ابن ماجہ شریف دے پہلے صفحے تے حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا اس کی رات بھی دن کی طرح ہے،